اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے شب بارات کے حوالے سے ایک خاص عمل جس میں آپ دعائیں کر کے، مراقبہ کر کے اور قرآن شریف کے ذریعے اپنی حاجات کو پورا کر سکتے ہیں۔ تقریباً 11 حاجتیں تو آپ بہت آسانی سے، جو خاص ہوں، بڑی ہوں، یا ایک دو حاجتیں بھی ہوں، تو ان کو جس طریقے سے میں بتاؤں گا، ہر انداز میں اس کو آپ اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت مجرب عمل ہے۔ چونکہ ہر شخص کے اپنے اپنی خواہشات ہوتی ہیں، کچھ دنیاوی، کچھ دینی۔ کوئی چاہتا ہے کہ میری شادی ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ میرے بہن کا معاملہ حل ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ میری ملازمت ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ میرے دیگر مسائل حل ہو جائیں، کسی کا مالی مسئلہ، کسی کا کوئی خاندانی مسئلہ، کوئی جھگڑے کا مسئلہ، شوہر کا معاملات ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ کافی پریشانیاں لوگ اٹھاتے ہیں، تو کافی لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے چاہا کہ میں آپ کے سامنے کوئی ایسا عمل پیش کروں جو کہ مجرب بھی ہو اور قرآن سے مطابقت بھی رکھتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ ان راتوں میں بھی، میرے علم میں ہے کہ بہت سے لوگ ناجائز امور سر انجام دیتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ میں عمل پیش کروں۔ بہت آسان اور چھوٹا سا عمل ہے۔ ظاہر ہے کہ چونکہ عبادت کی رات ہے، جس کا ذکر جو ہے، اس کی اہمیت، اس کے فضائل، اس کے جو اس کے ہونے کی جو وجوب ہے، وہ ترمذی شریف میں بھی اس کا حوالہ امام ترمذی نے دیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ترمذی شریف جو ہے صحاح ستہ کی احادیث میں شامل ہے۔ تو آج میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل لے لیں۔ سورہ قرآن پاک کے میرا خیال 15ویں پارے میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جب شروع ہوگی تو اس صورت میں تقریباً جب آپ غور سے پڑھیں گے تو تقریباً لفظ قرآن جو ہے 10 مرتبہ آیا ہے، اور پھر اس کے بعد کی صورت ہے سورہ کہف، اس کے اندر شروع ہی میں لفظ قرآن آیا ہے، تو یہ 11 مرتبہ قرآن کا لفظ آپ نے جہاں پر بھی آئے یہ پڑھنا ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ لفظ قرآن اس میں 11 مرتبہ آیا، تو یعنی 10 مرتبہ جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، تو آپ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ 2 رکعت 11 مرتبہ سورہ ابراہیم، درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ جب درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اب سورہ بنی اسرائیل کو شروع کر دیں۔ اب جب یہ لفظ قرآن پر پہنچیں گے تو پھر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ الصمد۔ 100 مرتبہ پڑھنا ہے کیا؟ اللہ الصمد۔ تو یہ اللہ الصمد کی آپ نے 100 بار تکرار کرنے کے بعد کچھ دیر نہایت خاموشی سے، خشوع و خضوع سے اب حالت مراقبہ میں چلے جانا ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حضور جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہوگی، تو آپ وہ اپنی حاجت قرآن رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس کے بعد جب 5-10 منٹ اپنی اللہ کی بارگاہ میں یہ اپنی حاجت پیش کر لیں، پھر جہاں سے سورت چھوڑی تھی وہیں سے پھر آپ شروع کر دیں۔ تو پھر لفظ جب قرآن آئے گا تو پھر آپ نے اسی طریقے سے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر 100 بار اللہ الصمد کی تکرار کرنی ہے، اور پھر مراقبہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اب سورہ بنی اسرائیل تو ہو گئی ختم، جس کے اندر 10 مرتبہ لفظ قرآن آیا ہے۔ اب آپ نے اسی سے اگلی صورت شروع کرنی ہے، جو آیت ہے، صورت ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف کی غالباً 31ویں آیت ہے، نہیں
53ویں آیت ہے، تو 53ویں جو آیت ہے اس کے اندر بھی لفظ قرآن آیا ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ جب لفظ وہاں پر قرآن آئے گا تو پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 100 بار لفظ اللہ الصمد کی تکرار کرنی ہے دل و جان سے، پورے خلوص کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر حالت مراقبہ میں جا کر اپنی حاجت پیش کریں۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ کا یہ عمل ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ جو ہے قرآن ہمیں جب یاد آتا ہے، نمازیں ہمیں جب یاد آتی ہیں جب کوئی خاص مواقع ہوتے ہیں، تو چونکہ آج نوافل بھی ہوں گے شب برات کے حوالے سے کل، تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ مساجد میں لوگ نوافل 6 پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور عشاء کی نماز گول کر دیتے ہیں، بلکہ عصر کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو کوشش کریں اپنے عادت کو تبدیل کریں، یہ نوافل بعد کی چیز ہے، پہلے فرض ہے، تو اپنے فرائض پہلے ادا کر لیں، اس کے بعد نوافل کی طرف توجہ دیں۔ تو فرائض کے طریقہ کار یہی ہے کہ جو علماء نے بھی بتایا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے فرض تو کم از کم پورے کرتے رہیں، اور پھر اچھا لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 6 رکعت جو نوافل کی پڑھی جاتی ہیں وہ بھی پڑھیں، پھر یہ سب کچھ اچھا لگے گا۔ اور طریقہ کار بھی اس کا یہی ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسجدوں میں 6 نفل پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب عشاء کی اذان کا وقت تک تقریباً پڑھے جاتے ہیں، تو بعد میں معلوم ہوا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے یا تھک گیا ہوں یا گھر کا چکر لگا کے آتا ہوں، اور پھر عشاء کی نماز گول۔ تو ایسا نہ کریں۔ تو ایسی صورت میں نہ آپ کی نماز نوافل کی نہ کوئی اور ایسی اس قسم کے مستحب اعمال جو ہیں وہ سب بیکار تقریباً چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اپنا طریقہ کار کو تبدیل کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویلاگ پسند آئے گا، اور ایک چیز کا میں اعلان کرتا چلوں کہ کل انشاءاللہ آپ کو زیارت منہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین کے نام منہ مبارک، حضور غوث پاک کا منہ مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر کے نیچے کی مٹی مبارک، اور حضور غوث پاک کے جو داڑھی کا بال مبارک ہے اس کی بھی زیارت کل کروائی جائے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویلاگ پسند آئے تو جتنا ممکن ہو سبسکرائب کریں، اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔